السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بڑے دنوں کے بعد ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے، یہ سوال ہے محمد طاہر پھپھونڈا کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کو ظالموں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ فضائل اعمال پڑھنا کیسا ہے، پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ منتخب احادیث پڑھنا کیسا ہے، پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ میں نے مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ منتخب احادیث نہیں پڑھنی چاہیے عوام کو، کیونکہ عوام حدیث کی تشریح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کتاب میں حدیث کی تشریح نکال کر نہیں دی ہے، تشریح کچھ اور کہے گی اور عوام کچھ اور تشریح کرے گی، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ آپ نے جو مجھے دعائیں دی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام ہی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ فضائل اعمال پڑھنا کیسا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا مقصد چونکہ اپنے اندر اور دوسروں کے اندر دینداری پیدا کرنا ہے، اس لیے اس جماعت میں فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، اس لیے کہ اعمال کے فضائل سے اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کتاب کی تعلیم کرنے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے ذہن کو سامنے رکھ کر عام فہم انداز میں اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو، اس لیے فضائل اعمال پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ عوام کے لیے منتخب احادیث پڑھنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ منتخب احادیث کو عوام کو پڑھنے سے منع کرنے کی فقہی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کتاب میں صرف احادیث اور ان کے ترجمے لکھے گئے ہیں، معانی اور مفہوم کی وضاحت اور تعیین نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سننے والا ہر شخص حدیث کا مطلب اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے اور میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ ایک جگہ میں عوام کے مشورے میں عشاء کی نماز کے بعد جیسا کہ مسجدوں میں مشورہ ہوتا ہے، تو ایک مسجد میں مشورے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ کتاب پڑھنے والے نے منتخب احادیث کو جیسے پڑھا تو پڑھتے ہی فوراً ایک جاہل شخص جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس حدیث کا مطلب اپنے ذہن و فکر سے بیان کیا، اپنی طرف سے بیان کیا۔ میں نے فوراً اس کو ٹوکا اور میں نے یہ کہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ منتخب احادیث کتاب جو ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر احادیث لکھی گئی ہیں، اور احادیث کا مطلب، حدیثوں کا مطلب بیان کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عام انسان احادیث کی غلط تشریح کرتا ہے اور کرے گا۔ جاہل انسان اور عالم انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اگر جاہل اور عالم ایک جیسے ہو جائیں یا ایک جیسے ہوتے تو پھر علماء کو پیدا کرنے کی یا علماء بننے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر پڑھے ہی احادیث کی تشریح کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ احادیث کی تشریح کرنے کے لیے اور قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے منتخب احادیث، اگر اس کو عوام میں پڑھی جا رہی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر کوئی عالم موجود ہو جس کی نگرانی میں اس کتاب کو پڑھا جائے، اور اگر کسی حدیث کی تشریح بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ عالم دین ہی علم کی روشنی میں اس کی تشریح بیان کرے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ورنہ اگر اس کام کو ایسے ہی چلنے دیا گیا اور یہ احادیث کی کتابوں کو ایسے ہی عام لوگوں میں پڑھنے کا رواج رہا، پڑھنے والا بھی جاہل، سننے والے بھی جاہل، اسی طرح وہ آپس میں تشریح کریں گے، اپنے حساب سے اس کا مطلب بیان کریں گے، تو یہ چیز دین میں نقصان پیدا کرنے والی ہے۔ اس سے دین کا اور دین کے لوگوں کا، دینداروں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہماری تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے جو پرانے لوگ ہیں، یعنی جن کی عمریں گزر گئی لیکن وہ بے پڑھے لوگ ہیں، تو اس طرح کے لوگ احادیث کی تشریح اپنے ذہن سے بیان کرنے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اس کے برخلاف فضائل اعمال میں حضرت شیخ صاحب نے
آیات اور احادیث کے معنی اور مفہوم کو عام انسان کے ذہن کی رعایت کرتے ہوئے اس کی ضرورت کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے، اور بعض مقامات پر بہت ساری جگہوں پر فقہی بحث کو بھی مسلک کے تناظر میں بڑے ہی معتدل اور درمیانی انداز میں متعین کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فضائل اعمال پڑھنا کافی فائدہ مند ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ منتخب احادیث اور فضائل اعمال میں ان دونوں کتابوں میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ فضائل اعمال کو پڑھا جائے، اور منتخب احادیث اگر پڑھنی ہے تو کسی عالم دین کی نگرانی میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کریں گے تو بہت بڑا دین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔